اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بندش کے لیے ہے۔ بہت سے لوگوں پہ بندش کروا دیتے ہیں، یہ اس بندش کے توڑ کے لیے ہے، اور اسی سے پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ بندش ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ نہیں کہ یہی صرف طریقہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں پتہ لگانے کے کہ بندش ہے یا نہیں ہے۔ چلیں، میں آپ کے سامنے یہ طریقہ آپ کو رکھوں گا آپ کے سامنے، انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ یہ ٹوٹکا ایک ملنگ بابا کا بتایا ہوا ہے۔ جب کوئی جادو کی بندش کا شکار یا مریض اسے کرے گا تو انشاءاللہ کافی راحت پائے گا۔ جب لاکھ دوا کروانے پر نہ فائدہ ہو، نہ آرام ہو، یا پھر مریض جو ہے میڈیکل کرائے تو میڈیکل رپورٹ کے اندر کوئی چیز واضح نہ ہو پا رہی ہو، تب اس کی وجہ سے ان چیزوں میں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ اس پہ شہر یا جادو ہے۔ تو لاکھ کوششوں کے بعد بھی روزگار صحیح نہ چلتا ہو، یا خریدار آتے ہوں پر اپنا مال اچھا اور کفایتی دام میں ہونے کے باوجود، جو آپ نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے کفایتی دام بھی رکھے ہوئے ہیں، اچھا مال بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ آئیں اور دیکھ کے چلے جائیں، مگر کوئی اس کا جواب نہ دیں اور دوسری جگہوں سے خرید لیں، تو اس کو بھی آپ اسی طرح سمجھیں کہ بھئی یہ بھی ایک بندش کا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ سب بندشیں جو ہے ایسے ہی لڑکیوں کی شادی کے معاملوں میں جو ہے بندش ہوتی ہے، خوبصورت ہیں، نیک ہونے کے باوجود رشتہ نہیں ہو پاتا، یا بہت سارے اسی طرح کے مسئلے ہیں جو کہ بندش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو قرآنی عملیات سے اس کا علاج کرنا چاہیے، اور ساتھ میں جو یہاں ٹوٹکا میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے بھی کریں، کافی مدد آپ کو حاصل ہوگی اور بہت راحت آپ کو اس سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ٹوٹکا ایک دم آسان ہے، ٹوٹکا کرنے میں ایک دم سہل اور آسان اور زبردست ہوتے ہیں۔ جادو میں ٹوٹکے کا بہت رواج ہے، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو تیار کرنے میں 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگتا، لیکن ان کا اثر اتنا بھرپور ہوتا ہے کہ بے انتہا تباہی، یعنی ایک بار کوئی ٹوٹکا کر دیتا ہے اور تباہی لگاتار ہوتی رہتی ہے، منظر دکھتا رہتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اللہ کی پناہ۔ آج کل ہمارے کئی مسلمان بھائی حسد میں ایسے ٹوٹکے جادوگروں سے حاصل کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی بات پہ کسی کو تباہ کرنے یا برباد کرنے کے لیے ٹوٹکے کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر گھر کی عورتیں یا مرد یا خاندانی مسئلوں میں ہی یہ زیادہ ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کی دشمنی اس حد تک مشکل ہی پہنچتی ہے، آپس کے ہی لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی وجہ سے کتنے معصوم بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں وہ اپنی ان حرکتوں سے، اچھا بسا بسایا گھر خراب کر دیتے ہیں، اور شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، جو کہ شیطان سب سے زیادہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ کسی کا گھر ٹوٹے، یہ اسی کا ساتھ دینے میں جو ہے آگے آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسے ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو یہ ٹوٹکا بتا رہا ہوں جی۔ تو ٹوٹکا اس طرح سے ہے کہ 250 گرام بیسن کے لڈو بنا لیں، یا بازار سے کسی مسلمان اچھے یعنی نمازی پرہیزگار مسلمان کی دکان سے جو ہے آپ بنے بنائے بھی تیار لے سکتے ہیں۔ تو اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن 12 بجے وہ لڈو لے کر جس پر بندش کا اندیشہ ہو اس کے سر پر 7 چکر لگائیں اور بولیں کہ یا کٹمیر یا کتمیر۔ یہ اب وہ لڈو باہر جا کر ایسے کالے کتے کو ڈالیں جن کی آنکھوں پر بندی بنی ہوتی ہیں، یعنی جنہیں لوگ 4 آنکھوں والا بھی کتا کہتے ہیں،
یہ قدرتی طور پہ ان کی آنکھوں پر ہوتی ہیں۔ تو اوپر 2 گول نشان ہوتے ہیں، یہ میں نے بتا دیا آپ کو، تو اس کو کتا کہتے ہیں۔ یہاں آسانی یعنی یہ گلیوں میں ہوتے ہیں، خیر بہرحال میں یہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسی وجہ سے مجھے بھی الجھن ہو رہی ہے، کیونکہ میں لکھتا ہوں آپ کی وجہ سے پہلے، تاکہ آپ اگر میری آواز سے نہ سمجھ پائیں تو کم سے کم دیکھ کے ہی سمجھ لیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سے جو ہے آپ نے گھما کے پھینک دینا ہے اس کتے کے آگے، اور کتنی نام آپ کو لینا ہے۔ خیر اگر وہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی کتا آپ کو گھر کے باہر نظر آتا ہے آپ اس کو یہ لڈو ڈال دیں اور کہیں کہ یہ کشمیر کی طرف سے ہے، لو کھا لو اور میری بندش لے لو۔ اب یہ آپ نے کرنا ہی ہے۔ تو کتا ان لڈوؤں کو عجیب سی نظر سے دیکھے گا، یا لڈو کے چاروں طرف گھومے گا، یا پھر برابر سونگھتا رہے گا۔ کشمیر اصحاب کہف کا کتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے میں بھی آیا ہے۔ عمل آپ چاہیں تو 2 یا 3 بار بھی کر سکتے ہیں، اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اگر بندش ہے تو کتا اس کو سونگھے گا، دیکھے گا، گھومے گا اس کی طرف چاروں طرف، اور اگر کوئی بندش نہیں ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کتا اس کو عجیب غریب نظروں سے دیکھے گا، نہ وہ سونگھتا ہی رہے گا ہر وقت۔ بس آپ کو یہ اتنا سا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ کام کرنے سے آپ کی جو بھی بندش ہوگی وہ ہٹ جائے گی۔ یہ تو ایک ٹوٹکا ہے، اور انشاءاللہ بندش اگر ہے پتہ لگتا ہے آپ کو، تو میں اس سے بھی زیادہ اور پاورفل بندش ہٹانے کا جو عمل ہے انشاءاللہ آج یا کل میں آپ کے سامنے میں ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ حافظ، بڑی مہربانی، شکریہ۔ اللہ پاک سبھی کو خوش رکھے، آمین۔